اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے بات کی علامہ اقبال کی، اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ رومی کی کچھ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ علمی سطح نہیں ہے کہ میں رومی کو ڈسکس کروں، لیکن ایک میرا انکاؤنٹر ہوا رومی کی شاعری کے ساتھ جو میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2012 کی بات ہے، میں ان دنوں کراچی میں تھا اور میں کراچی سے کوئٹہ جا رہا تھا آفس کے کام سے۔ تو میری عادت ہے، میں جب سفر کرتا ہوں تو میں ایئرپورٹس پہ ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ یعنی اگر مجھے ڈومیسٹک فلائٹ لینی ہے تو میں سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤں گا، انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو میں 3 گھنٹے پہلے مخالفت کے باوجود پہنچ جاؤں گا۔ اس سے بڑا سکون رہتا ہے، کوئی سٹریس نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھار کوئی آڈ واقعہ، جیسے ایک مرتبہ میرے ساتھ بیجنگ میں ہوا، میرے پاس 4 گھنٹے تھے، میں 4 گھنٹے پہلے ہوٹل سے نکلا، ایئرپورٹ دور تھا، اور بیجنگ کے ارد گرد کچھ 7 کے قریب رنگ روڈز ہیں، تو ٹیکسی والے نے رنگ روڈ لی اور اس کے بعد وہ ایگزٹ مس کر گیا جہاں سے لینا تھا۔ اگلا ایگزٹ کافی فاصلے پہ ملا، پھر جب وہاں اترے تو وہاں سے راستہ نہیں آتا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بڑی مشکل سے میں نے فلائٹ لی، اس طرح کہ میں پہنچا فلائٹ کے اندر فائنلی اور جہاز کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ اگر میں تھوڑے کم ٹائم میں نکلتا تو ڈیفینیٹلی میری فلائٹ مس ہو جاتی۔ بہرحال یہ میری ایک عادت ہے اور یہ چل رہی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ بلکہ میں بات کروں تو مارشل گولڈ سمتھ، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اس کا مجھے ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا ہارورڈ بزنس ریویو میں۔ اس نے دنیا جہان میں سفر کیا ہے، اور اس کی کچھ اپنی ٹریول ہیبٹس اور ٹریول ٹپس اس نے بتائی تھیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایئرپورٹ پہ جلدی پہنچ جائیں، اسٹارٹ ارلی۔ اینی وے دیٹس ناٹ ریئلی دی مین ٹاپک۔ میں کراچی ایئرپورٹ پہنچا اور میں حسب عادت جلدی تھا، اور میں حسب عادت پھر کتابوں کی دکان میں چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے مجھے ایک رومی کی ٹرانسلیشن انگلش کی نظر آئی، کولمن باکس کا ٹرانسلیشن ہے، دی ایسینشیل رومی۔ میں نے وہ کتاب خرید لی، یہ میرے رومی سے پہلا انکاؤنٹر تھا، اور وہ کتاب میں نے لے کے اور پڑھنی شروع کی وہاں بیٹھ کے ایئرپورٹ پہ۔ پھر جہاز میں پڑھتا رہا جب تک میں کوئٹہ پہنچا، تو میں کوئی 75-80% کتاب پڑھ چکا تھا، اور میں تھورلی رومی کے بالکل گم ہو گیا تھا جس طرح سے رومی کی گفتگو ہے۔ آلدو ایک مرتبہ پڑھنے میں رومی جیسے لوگ سمجھ نہیں آتے، لیکن بہرحال کچھ جو بھی مجھے محسوس ہوا۔ کس سطح کی باتیں رومی کی ہیں یہ تو ایک بڑا طویل بات ہے، اور میں نے کہا نا میری تو یہ علمی سطح نہیں کہ میں اس پہ کامنٹ کر سکوں ریلی۔ صرف ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رومی کے سوچنے کی سطح کیا ہے۔ سورہ اعراف نویں پارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو مشرکین اور منافقین ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یہ نہیں جائیں گے۔ اب جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں بھی یہی ترجمہ ہے، جو حاشیے میں تفسیر ہے اس میں بھی یہی بات ہے، باقی جگہوں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی نہیں جائیں گے، چونکہ نہ کبھی اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے گا اور نہ یہ کبھی جنت میں جائیں گے۔ بڑی مناسب بات ہے۔ رومی اس سے مختلف بات کرے۔ رومی کہتا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے اس کو کس طریقے سے اتنا دبلا پتلا کر لیں کہ یہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اب یہ ایک نئی جہت ہے، یعنی ہم جو بات ساری عمر سے نگیٹیوٹی کے سینس میں لے رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں جائیں گے، رومی نے اس کو گھما کے پازیٹیوٹی کی طرف کر دیا کہ ہاں یہ اونٹ جو ہے یہ نفس ہے، نفسی سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، تو نفس کا کوئی تو طریقہ ہوگا نا نفس کو پتلا کرنے کا، اور ہے یقیناً لوگ ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے نفس کو واقعی اتنا پتلا دبلا کر لیتے ہیں کہ وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، تو یہ ممکن ہے۔ یعنی وہ بات اللہ پاک کی بالکل بجا ہے، بالکل آبویسلی درست ہے کہ یہ نہیں جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے، اور رومی کہتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے اگر ہم اس حد تک محنت کریں۔ اب یہ میں نے جیسے کہا نا ایک نئی ڈائمنشن ہے بات کرنے کی، یہ ایک ہلکا سا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بہت سی باتیں ہیں، کبھی کبھی بائی اینڈ بائی کچھ نہ کچھ رومی کا کچھ نہ کچھ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور مجھے یقین ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک اور کتاب کی بات میں اب آپ سے کرتا ہوں،
اور اس سے بھی کچھ میں ایک نکالنا چاہتا ہوں بات. یہ بڑی پرانی بات ہے 1973 وغیرہ کی. میں BSc کر رہا تھا گورنمنٹ کالج سے اور چھٹیاں وٹیاں تھیں کوئی, تو فار سم ریزن وہ میں تفصیل مس کر دیتا ہوں. میں ایک شام کو کوئی یوں کہہ لیجیے سپہر کے وقت میں ریگل پہنچا, وہاں پہ کچھ کام تھا, وہ کام ہو گیا. تو وہاں سے میری جیب میں کچھ پیسے بھی تھے جو اس زمانے کے حساب سے کافی مناسب تھے. میری جیب میں 6.5 روپے تھے, اور 6.5 روپے 1973 میں اچھی معقول رقم تھی. اب میں اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ میں وہ کام ختم کر کے اور بس پہ بیٹھوں اور گھر چلا جاؤں, تو لہٰذا میں چلنا شروع کر دیا. میں چلتے چلتے انارکلی جا پہنچا. انارکلی سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی, بٹ آئی جسٹ کراسڈ انارکلی آل دا وے, اور میں پرلی طرف لوہاری جا نکلا. وہاں سے لیفٹ مڑ کے اردو بازار سے تھوڑی سی دیر پہلے دو کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں. ایک شعاع ادب تھی اور ایک آئینہ ادب تھی. اب غالباً وہ نہیں ہے وہاں پہ. چھوٹی دکانیں تھیں, بہت بڑی نہیں تھیں. میں ان میں سے کسی دکان میں چلا گیا, میں نے کتابیں دیکھیں, اور پھر میں نے ساغر صدیقی کے 2 مجموعے خرید لیے. 2 ہی مجموعے تھے ان کے, ایک 3.5 روپے کا تھا, ایک 3 روپے کا تھا. تو 6.5 روپے میں نے ان کو پیش کیے, اور وہ 2 کتابیں لے کے میں باہر نکل آیا. بڑا اچھا ہو گیا, بڑی خوشی ہو گئی. جب میں باہر نکل آیا تو مجھے خیال آیا کہ اب گھر کیسے جانا ہے, کرائے کے پیسے تو نہیں. اب گھر بھی میرا کچھ 6-7 کلومیٹر دور تھا وہاں سے, اور گھر پیدل جانے کا معاملہ ذرا تھوڑا مشکل تھا. اب میں سوچتا رہا کہ کیا کروں. میرے ماموں مرحوم کی ایک ورکشاپ ٹائپ کی جگہ تھی رنگ محل میں, کسیرا بازاری جو برتنوں والا بازار ہے اس کے اندر. میں سوچ کے میں وہاں چلتے چلتے میں اردو بازار سے میں رنگ محل پہنچ گیا. ماموں کے ساتھ ہمارا بڑا تھا, ان کی بڑی شفقت تھی ہم پہ, ان کے بچوں سے بھی ہماری دوستیاں تھیں. بہرحال میں گیا, بیٹھا, انہوں بڑی محبت سے ملے, پوچھا کیسے آئے ہو. میں نے کہا بس ایسے ہی میں اس سائٹ پہ آیا تھا کام کسی, تو میں نے کہا آپ سے ملتا چلوں. خیر انہوں نے میری اس زمانے کے حساب سے یقیناً کو خاطر مدارات بھی کی. اس کے بعد میرا یہ خیال تھا میں ان سے کچھ پیسے لے لوں گا اور گھر چلا جاؤں گا. لیکن میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا اور میری ہمت نہیں ہوئی پیسے مانگنے کی, چونکہ کبھی مانگا نہیں تھا. اس لیے مجھے اندر سے مجھے کسی چیز نے روک لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. سو میں وہ اپنی خاطر مدارات کروا کے ان کا شکریہ ادا کر کے سلام کر کے میں واپس نکل آیا. پھر میں چلتے چلتے واپس وہی اردو بازار اور شعاع ادب آئینہ ادب پہ پہنچا. ان سے میں نے درخواست کی کہ جناب یہ واقعہ ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ 2 کتابیں واپس کر کے ایک کم قیمت کی کوئی 1 کتاب لے لوں. اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا جی کر لیجئے آپ. اب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی, آبجو, اختر الایمان کی کتاب تھی. اختر الایمان سے میرا کوئی تعارف نہیں تھا, مجھے یہ بھی علم نہیں تھا وہ پاکستان کے شاعر ہیں, انڈیا کے شاعر ہیں. 5 روپے اس کتاب کی قیمت تھی. میرا مسئلہ حل ہو گیا, میں نے وہ کتاب خرید لی, اور وہ میں 1.5 روپیہ جیب میں ڈال کے کرایہ لے کے اپنا گھر آ گیا. راستے میں آبویسلی میں نے کتاب پڑھنی شروع کر دی. وہ کتاب کچھ عجیب تھی, یعنی اس کتاب کے دیباچے میں ہی لکھا ہے اختر الایمان نے, اور یہ مجھے ورڈز ابھی یاد ہیں, کہ اگر آپ اس کتاب سے سوز خوانی یا قوالی جیسا سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں, کیونکہ یہ شاعری کسی مشین میں نہیں ڈھلی, بلکہ یہ انسانی ذہن سے نکلی ہے, اور ایسا انسانی ذہن جو آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. یہی ہے اس شاعری کی ساری بات. اختر الایمان ایک انقلابی قسم کے شاعر ہیں, لیفٹ اورینٹڈ تھے, چونکہ لیفٹ کا تذکرہ آئندہ بھی آئے گا بہرحال, اور وہ جس طرح سے وہ انٹائی سرمایہ داری کہہ لیجیے جو کچھ بھی تھا. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ ان کی نظر تھی سارے حالات پہ اور ساری دنیا پہ, اور انہوں نے بڑی خوبصورت اس میں نظمیں لکھیں. وہ کتاب مجھ سے کہیں چلی گئی, کسی نے لی اور واپس نہیں کی, اور اس کا کوئی اور نسخہ مجھے ملا بھی نہیں, اور آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ پرنٹ میں بھی ہے اب یا نہیں ہے. اس کی 2 چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے معاملہ. زندگی کے بارے میں ایک طویل نظم انہوں نے لکھی ہے, جس کے ہر بند میں اس طرح سے ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں. دوسرا بند اس کا یہ ہے کہ شہر تمنا کے مرکز میں دیکھو لگا ہے میلہ سا, رنگ برنگ کھلونوں کا ہے ہر سو ایک گلزار کھلا. وہ ایک بالک جس کو گھر سے ایک درہم بھی نہیں ملا, میلے کی سج دھج میں کھو کر باپ کی انگلی چھوڑ گیا. بھیڑ میں راہ ملی نہیں گھر کی اس آباد خرابے میں, دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں. اور وہ بالک ہے آج بھی حیراں, میلہ جوں کا توں ہے لگا, حیراں ہے بازار میں چپ چپ کیا کیا بکتا ہے سودا. کہیں شرافت, کہیں نجابت, کہیں محبت, کہیں وفا,
آل اولاد کہیں بکتی ہے، کہیں رسول اور کہیں خدا، ہم نے اس مورکھ کو آخر اسی تذبذب میں چھوڑا، اور نکالی راہ مفر کی اس آباد خرابے میں، دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں۔ اور پھر ایک اور بند ہے، آخری نہیں ہے لیکن میں آخری آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ راہ نورد شوق کو راہ میں کیسے کیسے یار ملے۔ یہ میری بھی زندگی ہے، راہ نورد شوق کو راہ میں کیسے کیسے یار ملے، ابر بہاراں عکس نگاراں خال رخ دلدار ملے، کچھ ساحل پر کچھ منجھدار میں، کچھ دریا کے پار ملے، کچھ بالکل مٹی کے مادھو، کچھ خنجر کی دھار ملے، ہم سب سے ہر حال میں لیکن یوں ہی ہاتھ پسار ملے، صرف ان کی خوبی پہ نظر کی، صرف ان کی خوبی پہ نظر کی اس آباد خرابے میں، دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں۔ ایک اور طویل نظم ہے، ایک لڑکا۔ اس کی بنیادی موضوع یہ ہے کہ میں ہوں، وہ میرے ساتھ ایک لڑکا چلا آ رہا ہے، اور جب بھی کوئی غلط کام ہونے لگتا ہے یا میں کرنے لگتا ہوں تو یہ لڑکا پوچھتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو؟ یعنی یہ ضمیر ہے جو مستقل زندہ ہے اور جو کسی نہ کسی طرح جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ آخری لائنیں ہیں یہ اس کی کہ معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں، جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں، پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے، نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نغمہ شب کچھ بھی گانا ہے، ظفرمندوں کے آگے رزق کے تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، یوں ہی کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے، غرض گرداں ہوں باد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب، سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں کہ وہ اشفت سر اندوہ پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے امیدوں کا کفن دے کر اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی سوچا تھا وہ خاشاک کے عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افتراء ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ یہ لڑکا زندہ ہے، ہم سب میں زندہ ہے، اور اس لڑکے کو ہمیں پہچان لینا چاہیے اور اس لڑکے کی باتیں سنتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جس راستے پہ بھی ہم جا رہے ہیں اس کی جو سچائی اور اس کی بہتری اور اس کا سیدھا پن اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ لڑکا ہمارے ساتھ رہے گا اور یہ لڑکا ہمیں کہیں نہ کہیں ٹوکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔